ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الله عز وجل في كلام الله القديم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج آپ کے اس دیار محبت میں ذکر شہدائے کربلا و امام حسین کے لیے حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ احسان ہے، اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت میں یہاں جمع ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے کروڑہ احسانات میں سے یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل بیت کی یاد منانے والا، ان سے محبت کرنے والا، ان کا ذکر کرنے والا، ان کی یاد میں جمع ہونے والا بنایا۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ ذکر حسین میں مشغول ہو جائیں۔ اس سے قبل آپ اور ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے پڑی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آمین۔
آپ لوگ اتنا بہترین ٹینٹ ڈالے، اس میں بارش بھی نہیں آ رہی، ہوا بھی نہیں آ رہی، تو بولنے والوں کو گرمی ہوتی، سننے والوں کو گرمی نہیں ہوتی۔ وہ بھی بیچارہ نعت پڑھ رہا تھا، پورا پسینے میں نہا لیا تھا۔ اب میری باری ہے، اب انہیں شریف بچہ ہے، کچھ بھی نہیں بولا، مگر میں بول کے انتظام کر لے رہا ہوں، کیونکہ 2 گھنٹے میں کو آپ کو سنانا ہے، تو ذرا ہمیں جو ہوا لگتے رہے گی تو میں آپ کو بھی انشاءاللہ محبت حسین کی ہوا دیتا رہوں گا۔ پیارے دوستوں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قدرتی نظام ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو انسان سے جوڑ کے رکھا ہے۔ اللہ نے کسی کو بھی تنہا نہیں چھوڑ دیا، اولاد بنا کے ماں باپ سے جوڑ کے رکھا، شاگرد بنا کے استاذ سے جوڑ کے رکھا، مرید بنا کے مرشد سے جوڑ کے رکھا، غلام بنا کے اہل بیت اور صحابہ سے جوڑ کے رکھا، امتی بنا کے حضور سے جوڑ کے رکھا، اور بندہ بنا کے خود سے جوڑ کے رکھا۔ یہ جو ریلیشنز ہے نا، یہ رب کے بنائے ہوئے رشتے، پوری کائنات مل کے بھی یہ ریلیشن توڑنا چاہی تو نہیں توڑ سکتی۔ کوئی بیٹا لاکھ بولے میں ان کو باپ نہیں مانتا، پورے بیتول کی دیواروں پہ لکھ دے کہ میں ان کو باپ نہیں مانتا، میں ان کو باپ نہیں مانتا، میں ان کو باپ نہیں مانتا، کوئی بیٹا اگر یہ 1000 دیواروں پہ بھی لکھ دے تب بھی دنیا کہے گی تو انہی کا بیٹا ہے، بولے گی نہیں بولے گی؟ ذرا زور سے بولو یار، بولیں گی نا؟ تو یہ رشتہ خدا کا بنایا ہوا ہے، دنیا کے توڑنے سے ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ نیا پنکھا ہے، تھوڑا ہلو چلا اس کو، گرمی میں سردی کر دیں گا۔ ہاں، تو یہ رشتے جو ہے خدا کے بنائے ہوئے، یہ توڑنے سے ٹوٹنے والے نہیں ہیں۔ اہل بیت سے بھی ہمارا رشتہ غلامی کا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ اور یہ لاکھ دنیا کوشش کر لے یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ حضور سے ہمارا امتی کا رشتہ ہے، ہم حضور کے امتی ہیں، کائنات لاکھ کچھ بھی کر لے ہمارا اور نبی کا رشتہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ پیارے دوستو، کیونکہ یہ رب کے بنائے ہوئے رشتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو پھر لا محالہ اس کا رشتہ اللہ سے بھی جڑا ہوا ہے، رسول سے بھی جڑا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں مسلمان ہوں اور میرا رشتہ حضور سے نہیں ہے تو پھر اللہ کی قسم وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ لفظ مسلمان اسی کو بولا جاتا ہے جس کا رشتہ اللہ سے بھی جڑا ہوا ہو، رسول اللہ سے بھی جڑا ہوا ہو۔ تو آپ ذرا غور کیجئے گا، جب یہ خدا کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، رب کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، اس کو توڑا نہیں جا سکتا، تو پھر اب اس کو نبھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو تو توڑا نہیں جا سکتا۔ آپ بولیں گے کہ بھائی زمین کو میں ہٹا دوں گا، وہ تو ہٹنے والی بات نہیں ہے۔ آپ بولیں گے میں آسمان کو پھاڑ دوں گا، بولے تو یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ آپ بولیں گے میں آج چاند کو چھپا دوں گا، سورج کو ڈبا دوں گا، یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ جس طرح وہ ناممکن ہے، اسی طرح یہ رشتوں کا نہ ہونا بھی یہ ناممکن ہے۔ یہ رشتوں کو توڑا نہیں جا سکتا، یہ رشتے اللہ نے بنا دیے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، کچھ بھی کر لیں، نیک بنے، متقی بنے، گنہگار رہیں، سیاکار رہیں، نمازی رہیں، نہ رہیں، متقی بنے، نہ بنے، ہر حال میں اللہ کے بندے ہیں، ہر حال میں ہم رسول اللہ کے امتی ہیں۔ صبح ہوئی تو ہم رسول اللہ کے امتی ہے، رات ہوئی تو رسول اللہ کے امتی ہے، کھائیں تو حضور کے امتی ہے، بھوکے رہے تو حضور کے امتی ہے، کما لے تو حضور کے امتی ہے، نہ کمائے تو حضور کے امتی ہے، چلے تو حضور کے امتی ہے، یہاں رہے تو حضور کے امتی، وہاں رہے حضور کے امتی، ہر حال میں حضور کے امتی ہے۔
یہ رشتہ کبھی ختم ہونے والا، یہ رشتہ تو نہ دنیا میں ختم ہوگا، نہ آخرت میں ختم ہوگا، نہ خبر میں ختم ہوگا، نہ محشر میں ختم ہوگا، نہ جنت میں ختم ہوگا۔ ہر جگہ ہم حضور کے امتی ہیں اور حضور کا ہمارے سے رشتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب رہا مسئلہ کہ رشتے پہ اعتراض نہیں ہے، بولے اب رشتہ نبھانے پہ اعتراض ہے۔ بولے اب رشتہ نبھایا کیسا جائے، رشتہ نبھانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو پھر آپ کان کھول کے سن لیں پیارے دوستو، رشتہ صرف ایک ہی وجہ سے نبھایا جا سکتا ہے، صرف ایک ہی وجہ بس رشتہ نبھانے کی، چاہے وہ بندگی کا رشتہ ہو، چاہے وہ غلامی کا رشتہ ہو، چاہے وہ امتی ہونے کا رشتہ ہو، چاہے وہ اولاد ہونے کا رشتہ ہو، چاہے وہ مرید ہونے کا رشتہ ہو، رشتہ نبھانے کا بس ایک ہی سلیقہ ہے، ایک ہی چیز ہے۔ آپ پوچھیں کیا ہے؟ بولے تم جس سے رشتہ رکھتے ہو اس سے محبت کرنا شروع کرو۔ کیا کرنا شروع کرو؟ ذرا زور سے بولو، اور زور سے۔ اسی لیے رب نے کیا کہا؟ حبیب قل، پیارے مصطفیٰ آپ فرما دیجئے، حبیب آپ کہہ دیجئے، حبیب آپ، ذرا زور سے بولو نا یار، حبیب آپ کہہ دیجئے، قرآن اللہ کہہ رہا ہے پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے تمہارے ساتھ ہزاروں نے کیا کی، ہزاروں تمہارے ساتھ بھلائی کیے، تم بھٹکے ہوئے تھے، میں نے تمہیں گمراہی کے دلدل سے نکال کر تمہیں نیکی کی راہوں پہ چلا دیا، تمہیں میں دوزخ سے نکال کر جنت کی راہ پر چلا دیا، میں تم کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر چلا دیا، میں تم کو دیکھا کہ تم بت پرستی میں پڑے ہوئے تھے، آگ پرستی میں پڑے ہوئے تھے، میں نے تمہیں بتوں سے، پتھروں سے، جانوروں سے، شیاطین سے توڑا، ایک خدائے وحدہ لا شریک سے میں نے تم کو جوڑ دیا۔ حبیب آپ نے ان پر اتنا احسان کر دیا، میرے مصطفیٰ آپ ان سے کہو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں اپنی بھلائی کے بدلے میں تم سے کوئی نیکی، ذرا بدلے میں کوئی بھلائی، کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اب دیکھو جیسے میں آیا ہوں بیچارہ شریف آدمی، 2 گھنٹے تقریر کروں گا تو آپ نذرانہ تو دیں گے نا شرافت سے؟ بولو بھائی، نہیں دیں گے بولے تب بھی تقریر ختم کر دیں گے نا؟ آپ بھی جہاں کہیں جا کے نوکری کرتے ہیں تو آپ بھی اجر مانگتے کہ نہیں مانگتے؟ آپ نوکری کریں گے، دن بھر کام کریں گے تو شام ہوں گی تو اجر لیں گے، مہینہ بھر نوکری کریں گے تو اجر لیں گے، کسی کو آپ جو ہے اپنی ڈیوٹی دیں گے، اپنا جاب دیں گے، اپنی سروس دیں گے، پریزنٹیشن دیں گے تو آپ اسے طلب کریں گے، معاوضہ لیں گے، سیلری لیں گے۔ پیارے دوستو، انسان کا یہ قانون ہے، دستور ہے دنیا کا، انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا بدلہ لیتا ہے، اجر لیتا ہے، اس کے بدلے میں وہ معاوضہ مانگتا ہے۔ لیکن پیارے حبیب نے اپنے امت کو سب کچھ دیا۔ رب کہہ رہا ہے حبیب آپ کہہ دو میں نے تمہارے اوپر اتنی نیکیاں کی، اتنی بھلائیاں کی، اتنا خیر کیا، اتنا کرم کیا، اتنی نعمتیں دی، اتنا فضل گرایا، اتنی عطائیں، اتنا کرم گرایا، بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، مگر ہاں اگر تم مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہو، میں تو نہیں مانگتا، اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو، امتی ہونے کے ناطے تم کچھ مجھے نظر پیش کرنا چاہتے ہو، غلام ہونے کے ناطے اپنے آقا کو تم کچھ خوش کرنا چاہتے ہو، غلام ہونے کے ناطے اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو، تو بس اتنا کر دو۔ کیا کر دو؟ بس اتنا کر دو۔ قرآن کہہ رہا ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو میری اہل بیت ہے اس سے محبت کرنے لگ جا، میری اہل بیت سے محبت کرو، بس دوسرا کچھ مت کرو، خالی محبت کرو۔ سبحان اللہ، کیا کرو؟ زور سے بولو، صرف محبت کرو میری اہل بیت سے، میری آل سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو، میری فاطمہ سے محبت کرو، میرے علی سے محبت کرو، میرے حسن سے محبت کرو، میری حسین سے محبت کرو، میرے خاندان سے محبت کرو، میرے خرابت داروں سے محبت کرو۔ اور اگر تم یہ ایک کام کر لو گے محبت کرنے کا،
اس میں مجھے سکون بھی مل جائے گا اور میری محبت، میری آل سے محبت کرنے کا تم کو فائدہ بھی مل جائے گا، میرے قلب کو ٹھنڈک پہنچے گی، اور بدلے میں تم کو خدا کی جنت میں جگہ نصیب ہو جائے گی، کیونکہ میں نے رب سے دعا کر دی ہے، اے اللہ جو میرے حسین سے محبت کرے مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور مولا میں جس سے محبت کروں تو اس سے محبت کر۔ سبحان اللہ۔ آپ کو خدا کی محبت مل جائے گی، بدلے میں جنت میں جگہ مل جائے گی، اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے گا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص غلاموں میں آپ کا نام شامل کر لیا جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت کرو۔ اہل بیت سے محبت کرو، ذرا زور سے۔ یہ بیچ بیچ میں بعض لوگ بہت گھور کے دیکھنے گئے، بسا کچھ ٹینشن ہے کیا؟ ان لوگ بول رہے تھے اب تک ہم لوگ جورو بچوں سے محبت کر رہے تھے، مولانا بول رہے ہیں اہل بیت سے محبت کرو۔ اہل بیت سے محبت کرنے کا ایک ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں۔ جو آدمی اہل بیت سے محبت کرتا نا، وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے جو کوئی اس کو دیکھ لیتا ہے تو وہ نظر نہیں آتا، اس میں اہل بیت کی غلامی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ جو اس کو دیکھ لیتا ہے اس میں اہل بیت کی محبت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ آپ نکو چھوڑو پاشا، تم چھوڑ دو، آپ سیٹ ہوا ہے نہیں۔ ہاں دیکھ آپ تم ذرا بیٹھ جاؤ نا، حسن میں ذرا کرسی دے کے بیٹھا، بیٹھ بیٹھ۔ پیارے دوستو، اہل بیت سے محبت کرو۔ اب ایک آپ کو دلیل دے کے آگے بڑھتا ہوں، محبت کیسی کرو۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب وصال فرما گئی، جب ان کا وصال ہوا تو حضرت علی نے دوسرا نکاح کیا۔ ان خاتون کا نام، اس زوجہ علی المرتضیٰ کا نام حضرت ام البنین تھا۔ کیا تھا ذرا بولیے؟ ام البنین تھا۔ جب وہ حضرت مولا کائنات کے نکاح میں تشریف لائی، حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں تشریف لائی، تو جب آپ اپنے گھر ان کو لے آئے تو حضرت امام حسن اور حسین اس گھر میں ہی رہتے تھے جہاں حضرت ام البنین کو لایا گیا۔ تو اب دوسرے دن حضرت ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا کو مولا کائنات دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے حسنین کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گی۔ تو حضرت ام البنین نے حضرت امام حسن اور حسین کو نام لے کر پکارنا گوارا نہ کیا، حالانکہ رشتے میں ماں ہے، سوتیلی ماں ہے، حضرت علی کی زوجہ ہے، مگر حضرت امام حسن کو حسن حسین کہہ کے نہیں پکار رہی ہے۔ کہا ام البنین کی زبان سے جو لفظ حضرت امام حسن و حسین کے لیے نکلا تو ام البنین جو رشتے میں سوتیلی ماں ہے، علی المرتضیٰ کی زوجہ ہے، حضرت عباس علم بردار کی ماں، حضرت عباس ان کے بیٹے ہیں، حضرت ام البنین کے بیٹے حضرت عباس۔ تو حضرت ام البنین نے حضرت امام حسن اور حسین کو جب کہا تو میرے مولا کہا، مولا کہہ کے خطاب کیا، تو حضرت علی المرتضیٰ بے انتہا خوش ہوئے۔ بعد میں یہ بات سرے عام لوگوں میں چرچا میں آنے لگی کہ ام البنین اپنے بچوں کو مولا کہہ کے پکارتی ہے، حسن و حسین کا نام نہیں لیتی، مولا کہہ کے یاد کرتی ہے، انہیں آواز دیتی ہے تو مولا اکبر، مولا اصغر کہہ کر حضرت امام حسن اور حسین کو یاد کرتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت صحابیات میں سے چند اصحاب نے آپ سے سوال کیا، اے ام البنین رشتے میں تو تم ان کی ماں ہو، پھر مولا کس وجہ سے کہتی ہو؟ کہا خبردار، میں ماں ہوں تو کیا ہوا، یہ کس کے بچے ہیں؟ یہ ان کے بچے ہیں جن کے رگوں میں خون مصطفیٰ دوڑتا ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال ہیں، یہ فاطمہ الزہرا کا دودھ پینے والے بچے ہیں، یہ رسول اللہ کا خون ہے۔ میں اگرچہ کے رشتے میں ماں ہوں تب بھی ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی تعظیم، ان کا احسان میرے اوپر اللہ
اللہ نے لازم کر کے رکھا. فرماتی ہے میں ان سے محبت کرتی ہوں، بتخاذ محبت، بتخاذ احترام میں ان کو مولا کہہ کے یاد کرتی ہوں، نام لے کے پکارنا گوارا نہ کیا. یہ دنیا کو ادب کون سکھا رہا ہے؟ یہ محبت کے پیمانے کون پلا رہا ہے؟ وہ جو جن کی سوتیلی ماں بننے کا شرف نصیب ہو گیا، وہ اس زمانے کے لوگ ان کا اتنا ادب کریں تو 14ویں صدی کے غلاموں کو کتنا ادب کرنا ہوگا، 14ویں صدی کے غلاموں کو کتنا ادب کرنا ہوگا. میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کا نام آپ بے ادبیوں کے ساتھ لیا کریں، جن کا نام لیتے وقت آپ ادب کو ملحوظ نہ رکھیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کی فاتحہ کو نظر انداز کیا جائے یا جن کی محبتوں سے اپنے آپ کو پیچھے رکھا جائے. کئی لوگ کہنے لگے بھائی امام حسین سے محبت ہے تو آپ 5 وقت کی نماز پڑھو. لوگوں نے کہا امام حسین سے محبت ہے تو آپ داڑھی چھوڑو، ٹوپی پہنو. میں نے کہا دیکھو، محبت الگ چیز ہے، شریعت الگ چیز ہے. نہیں تھوڑا ہلو بازو والوں کو بھی دینا پڑتا. محبت ہے حسین کی، محبت کا تعلق دل سے ہے، داڑھی کا تعلق شریعت سے ہے، ٹوپی کا تعلق شریعت سے ہے. زور سے بولیے. محبت دل میں ہو نہ کرو، آپ کو تو داڑھی چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، آپ کو تو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے. پورے 73 فرقوں میں سے بھی کون سے بھی فرقے میں رہے تو نماز فرض ہے، مسلمان کے اوپر نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ہے نہیں یہ بولیے. مگر لا کے یہ پٹھے کیا کرتے ہیں، یہ جو محبت حسین میں لوگ اچھلتے مچھلتے، دیکھو ان کو پیک کرنے کی کوشش کرتے. ارے بہت ناچا رے، نماز پڑھا تو بولتے، پھر ٹھنڈا پڑے آتا. بھائی دیکھو نماز ولیمے میں دیکھا تو یاد نہیں آئی، نماز دیکھو چورستے پہ آدمی کو دیکھا نماز یاد نہیں کر رہا تھا، انہیں گٹکے کھا رہا تھا دیکھو نماز یاد نہیں آئی، انہیں سگریٹاں پی رہا دیکھو نماز یاد نہیں آئی، انہیں سینما تھیٹر کو تیرے کچھ لے کے جا کے بلیک ٹکٹ لگا کے نکال کے دکھایا دیکھو نماز یاد نہیں آئی. یا حسین بولتا ہے نماز پڑھا. مطلب یہ نماز پڑھانا مقصد نہیں ہے، نماز کی گولی ڈال کے محبت اہل بیت کو کمزور کرنا ہے. بھائی آپ یوں بولیے الحمدللہ میاں دیکھو حسین کی محبت نصیب ہو گئی. اب ذرا حسین کے نانا کی شریعت پہ بھی عمل کر لیتے ہیں. سمجھانے کا یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا. بھائی میں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے میں آپ پہ اللہ کی قسم میں فخر کرتا ہوں آپ پر، کیونکہ آپ کو حسین کی محبت نصیب ہو گئی ہے. آج آپ حسین کی محبت میں آئے ہیں. اس میں سے کئی داڑیاں کاٹے ہوئے ہوں گے، کئی ٹوپیاں نہیں پہنے ہوں گے، کئی نماز بھی نہیں پڑھا ہوں گا، رمضان کے روزے نہیں رکھا ہوں گا، زکات نہیں دیا ہوں گا، حج نہیں کرا ہوں. وہ ایک الگ میٹر ہے، بالکل الگ میٹر ہے. لیکن حسین کی محبت آپ کو نصیب ہو گئی، اہل بیت کی محبت آپ کو نصیب ہو گئی، یہ آپ کے اوپر اللہ کا فضل ہے. اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، خدا اے حسین کے چاہنے والوں، حسین سے محبت کرتے ہو تو حسین کے نانا کی شریعت سے بھی محبت کر لو. آؤ حسین کے چاہنے والوں، نماز سے بھی محبت کر لو، روزے سے بھی محبت کر لو، زکات سے بھی محبت کر لو، حج سے بھی محبت کر لو، داڑھی سے بھی محبت کر لو، نیک اعمال سے بھی محبت کر لو، تقوی سے محبت کر لو، پرہیزگاری سے محبت کر لو، ماں باپ کی خدمت سے محبت کر لو، بیوی بچوں سے محبت کر لو، خاندان قبیلے والوں سے محبت کرو. ارے تمہیں حسین کی محبت کا جام نصیب ہو گیا تو ہر وہ جام پیا کرو جو جام پلانے کے لیے حسین دنیا میں تشریف لائے. مگر نماز کا آڑ لے کے حسین کی محبت سے مت روکو. دونوں کو لڑاؤ مت، ملاؤ. لڑانے کا نام سنیت نہیں ہے، ملانے کا نام سنیت ہے. میرے پیارے دوستو، اللہ کا واسطہ مسئلے کو سمجھو. ایک اور بات آپ کو عرض کرتا چلوں کہ محبت کیسی ہونی چاہیے. امام حسین سے محبت، اہل بیت سے محبت کیسی، کیونکہ اللہ کہہ رہا حبیب آپ کہہ دو الا المودۃ فی القربہ، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو. دیکھو یہی ہے سیدتنا ام البنین رضی اللہ تعالی عنہ ہے.
میدان کربلا ہے. میدان کربلا میں ابن زیاد ایک ملعون ہے جس پر صبح قیامت تک اللہ کی لعنت ہے، جس نے سرکار امام حسین رضی اللہ عنہ سے غداری کی، بے وفائی کی. حضرت امام حسین کے نانا کا کلمہ پڑھ کر امام حسین کے اوپر خنجر چلائے، تلوار چلائے، تیر برسائے، اور پورا میدان کارساز امام حسین کی مخالفت میں بنانے والے ملعون کا نام ابن زیاد ہے. یزید نے اس کو گورنری کا جھونکا دیا تھا. گورنر بننے کی چکر میں امام حسین کو اس نے بے انتہا تڑپایا، ستایا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ ابن زیاد جو ہے یہ حضرت ام البنین کے بھائی کا بیٹا ہے. حضرت امام حسین مولا علی کے بیٹے ہیں. حضرت عباس علمبردار بھی مولا علی کے بیٹے ہیں. امام حسین کی ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے. حضرت عباس علمبردار کی ماں ام البنین ہے. ام البنین کے بھائی کا بیٹا تو حضرت عباس علمبردار کا ماموزاد بھائی ہوا. حضرت عباس علمبردار کا ماموزاد بھائی ہوا. اور یہ جو ہے پورا معرکہ حضرت امام حسین کے خلاف میں لے آ رہا ہے، ان کے قتل کی سازشیں رچ رہا ہے. اور میدان کربلا میں حضرت ام البنین بھی خیموں میں ہے، حضرت زینب بھی ہیں، حضرت ام البنین کے رشتہ دار خواتین بھی میدان کربلا میں ہیں. اور ایک طرف ابن زیاد یزید کے پاس لیٹر لکھتا ہے. یزید جو ملک شام دمشق میں بیٹھا ہوا ہے، کربلا سے، کوفہ سے ابن زیاد نے یزید کو ایک خط لکھا، لکھ کر کہا جتنے لوگ حسین کے ساتھ آئے ہیں سب کے سر میں آپ کو پیش کر دوں گا، لیکن ان میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کا مجھ سے خاندانی تعلق ہے، رشتہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان 5 کو امن دیا جائے، ان 5 کو چھوڑ دیا جائے، ان 5 کو صحیح سلامتی کے ساتھ مدینے تک واپس جانے دیا جائے. تو ابن زیاد نے ان 5 کے نام لکھا. پہلا نام تھا حضرت ام البنین کا، دوسرا نام تھا حضرت عباس علمبردار کا، تیسرا نام تھا ان کے تینوں بھائیوں کا. میرے پیارے دوستو ذرا غور کیجئے گا، ان تینوں بھائیوں میں کون ہیں؟ ایک بھائی کا نام ابو بکر ہے، دوسرے بھائی کا نام عمر ہے، تیسرے بھائی کا نام عبداللہ ہے. یہ تینوں حضرت عباس علمبردار کے بھائی اور حضرت ام البنین کے بیٹے مولا علی المرتضیٰ کے لخت جگر ہیں، اور حضرت امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں ہے. تو اپنی پھوپھو اور اپنے پھوپھو زاد چاروں بھائیوں کے لیے اس نے امان مانگی. تو یزید نے ابن زیاد کی خاطر ان 4 کو امن لکھ دیا، کہا کہ ان کو امان ہے، یہ جائیں، کوئی نہیں ستائے گا. یہ خط ان کو دے دے، جو کوئی پکڑے گا اس کو یہ خط بتا دے جس پر یزید کی سند اور مہر لگی ہوئی ہے، وہ امان کے ساتھ مدینے تک چلے جائیں گے، اجازت ہے. ابن زیاد وہ لیٹر لیا، لے کر یزید کا وہ لیٹر لے کر حضرت عباس علمبردار کے خیمے میں آیا، جہاں عباس علمبردار بھی ہیں، ان کی والدہ اور ان کے بھائی بھی موجود ہیں. ابن زیاد نے وہ لیٹر لا کر اپنی پھوپھی کو دیا، کہا ہے میری پھوپھو ام البنین، یہ لو آپ کے لیے امان ہے. یزید نے امان دے دیا، آپ اپنے 4 بیٹوں کو لیں اور آپ مدینہ شریف تشریف لے جائیں. حضرت عباس علمبردار نے تلوار کھینچ دی، کھینچ کر ابن زیاد کی گردن پہ رکھ دیا، ماموں کے بیٹے کے گردن پہ تلوار رکھ دیا. کہا بدبختے بتا تو نے ہمارے لیے امان کس لیے مانگا، کس لیے پوچھا؟ کہا اس لیے پوچھا کیونکہ تو میرے پھوپھو کا بیٹا ہے، یہ میری پھوپھی ہے. کہا بدبختے جب تجھے پھوپھو اور پھوپھو کے بیٹوں کی جو ہے قتل برداشت نہیں، ان کی گردنوں کا کٹنا تجھے برداشت اور گوارا نہیں ہے، تو سوچ میں حسین کو چھوڑ کر کیسے جاؤں گا؟ اس کی گردن کٹنا مجھے کیسے گوارا ہوگا؟ میں تو تیری پھوپھو کا بیٹا ہوں. اب حسین عباس کے بابا کا بیٹا